یہ ختمی مرتبہ کی یہ دعا سب کو یاد ہوگی سورہ طٰہٰ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سبحان اللہ، آیت نمبر 114. یہ بھی رب زدنی علما جو ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، اس کی آغاز میں بھی قل ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے. میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ کہہ دیجئے رب زدنی علما. ایک اور مشہور دعا سورہ اسراء آیت نمبر 114 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما دے اور سچائی کے ساتھ خارج فرما دے. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے میرے لیے ایک سلطان، ایک طاقتور مددگار بنا دے. سبحان اللہ. رسول اللہ نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کوئی آتا ہے یہاں پر فتویٰ لگانے کہ یا رسول اللہ آپ فقط اللہ سے مدد مانگیے، فقط یا اللہ مدد کہیے، یہ علی کو مددگار کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ اسراء کی آیت نمبر 114 کہا قل آپ کہہ دیجئے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، کتاب اعلام الورا میں ہے، فضل بن حسن تبرسی کی کتاب ہے، آج سے تقریباً 1000 سال قدیمی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 187 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس ثم اراد ان يقوم لا ياخذه بيده غیر علی. میں جتنی مرتبہ اسے پڑھوں تو کم ہے، اور جھوم جائیں گے آپ انشاءاللہ جب آپ تک بات پہنچے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے اور ثم اراد ان يقوم، اس کے بعد جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، لا ياخذه بيده، کسی کا ہاتھ وہ نہیں پکڑتے تھے غیر علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اٹھ رہے ہوتے تھے تو علی کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھتے تھے. سبحان اللہ. کیا کہنے میں شاید ایک اور حوالے سے نیا نقطہ ہو جو آپ تک نہ پہنچو، رسول علی کے سوا کسی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھتے ہی نہیں تھے تاکہ بعد میں کوئی احسان ہی نہ جتلا سکے. لا یاخذہ بیدہ غیر علی، علی کے سوا کسی کا ہاتھ پکڑتے ہی نہیں تھے وہ. وَإِنَّ أَصْحَابَ النَّبِي كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ، اور لکھتے ہیں وہ کہ اصحاب نبی بھی اس بات کو جانتے تھے. وَلَا يَأْخُذُ بِيَدِ رسول اللہ غَيْرُهُ، تو وہ علی کے علاوہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کو دے سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے سہارے سے کائنات کا رسول کھڑا ہوتا ہو، کسی ایرے غیرے کی اوقات ہی کیا ہے کہ علی کے بارے میں لب کشائی کر سکے. غیر علی، علی کے سوا کسی اور کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. یہ جملہ بھی کہہ دو، جس کے سہارے سے رحمت للعالمین کھڑا ہوتا ہو، اگر ہم نے اس سے کچھ مانگ لیا تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وَكَانَ اِذَا، اور حدیث آگے بڑھتی ہے، وَكَانَ اِذَا جَلَسَ اتَّكَى عَلِيًّا. سبحان اللہ. اور جب رسول بیٹھتے بھی تھے تو سہارا لیتے تھے علی بن ابی طالب کا. علی ہے، سبحان اللہ. علی کے سہارے سے بیٹھا کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِيٍّ، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو علی پر رکھتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے بھائی علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھے رسول اور پھر کھڑے ہوتے تھے. کاش میری بات پہنچ سکے. تم تو اس قابل نہیں تھے کہ رسول تمہارے کندھے پر ہاتھ بھی رکھ سکیں، اور وہ تھا جسے رسول نے اپنے کندھوں پر بلند کر کے کہا. سبحان اللہ. 1000 سال پرانی کتاب سے سنا رہا ہوں. وَكَانَ إِذَا جَلَسَ اتَّكَى عَلَى عَلِيٍّ، جب بیٹھتے بھی تھے تو رسول علی کے سہارے پر بیٹھتے تھے. چلا رسول کا اٹھنا بیٹھنا علی ابن ابی طالب کے سہارے پر تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَإِذَا قَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِيٍّ، اور میں کہتا ہوں اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں. یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی رسول علی کے سہارے سے کیوں بیٹھتے تھے، رسول علی کے سہارے سے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ بھائی اپنے نفس کا سہارا لینا کوئی بری بات ہوتی ہے کیا؟ اپنے نفس کا سہارا لینا تو اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا قَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِيٍّ، جب کھڑے بھی ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو علی کے کندھے پر رکھتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے. بھائی بہت سے تو ایسے اس قابل نہیں تھے کہ رسول اللہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں. اور علی وہ تھا کہ غدیر میں رسول نے اپنے کندھوں پر کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ. علی مولا. سبحان اللہ.